السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ریگارڈنگ جی پی یو بیس کمپیوٹنگ یا ایکسلریٹر بیس کمپیوٹنگ کا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے بہت سی چیزیں دیکھ لی تھیں اس کورس کے اندر، جیسے ہم نے دیکھا تھا، اسٹارٹ کیا تھا اپنا اس لیکچر کو ہم نے شیڈ میموری پروگرامنگ سے، دین ہم نے ڈسٹریبیوٹڈ میموری پروگرامنگ دیکھا۔ اب جو ہمارے پاس تھرڈ پارٹ آف دس کورس ہے وہ ہم نے جی پی یو بیس کمپیوٹنگ دیکھنے ہیں کہ جس کے اندر ہمارے پاس جو اپلیکیشنز ہیں ان کو ہم لوگ ایکسلریشن ان کو پرووائڈ کر سکیں آن دا بیس آف اسپیڈ اپ۔ تو ابھی تک جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کورس کے اندر اس کو ایک دفعہ ریویو کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے اس کورس کو اسٹارٹ کیا تھا کہ ہمارے پاس جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں کمپیوٹنگ کے اندر وہ کافی زیادہ کمپٹیشنل پاور کنزیوم کرتی ہیں۔ تو اس کیس کے اندر ہمارے پاس کیا تھا، اس وقت ہمارے پاس سنگل کور آرکیٹیکچر تھا، تو اس میں کمپیوٹیشنل طور پہ جو اسپیڈ اپ ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے جو اس ٹائم پہ 2000 کے اندر جو کیا گیا تھا وہ یہ کیا گیا تھا کہ آپ کے پاس جو آرکیٹیکچر تھا اس کو سنگل کور سے شفٹ کر دیا گیا تھا آن دا ملٹی کور آرکیٹیکچر۔ تو پھر ہمارے پاس ایک ملٹی کور کا ٹرینڈ چلا جس میں ہم نے نمبر آف کورز کو انکریز کر کے، جو سی پی یو کی کورز ہیں ان کو انکریز کر کے ہم نے اپنی اپلیکیشنز کو اسپیڈ اپ کرنا اسٹارٹ کیا۔ مگر اس میں ہمارے پاس ایشو کیا آیا تھا کہ ہم نے نو ڈاؤٹ پروسیسر کو تو کافی زیادہ اس میں کوڈز اور اس کے آرکیٹیکچر، اس کی پائپ لائننگ اور انسٹرکشن لیول پیراللیلزم اور بہت سی ایسی کچھ چیزیں اچیو کر کے یا بریجنگ وغیرہ کر کے، بہتر بریجنگ کر کے ہم نے جو ہے ایک پروسیسنگ پاور کو انکریز کیا، مگر ہمیں پھر بھی اس کے مطابق جو اسپیڈ اپ تھا وہ نہیں مل رہا تھا۔ کیونکہ نہیں مل رہا تھا، اس کی ریزن یہ تھی کہ جو ہمارے پاس میموری کا ایشو آتا ہے، میموری کیپیسٹی کا یا میموری بوٹل نیک آتا ہے، اس وجہ سے ہمارے پاس جو اسپیڈ اپ تھا وہ اتنا ڈیزائربل نہیں تھا۔ جو گیپ تھا بٹوین دا پرفارمنس اینڈ دا اسپیڈ اپ وہ بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہمارے پاس دین ملٹی کور کے اندر ہم نے انٹروڈیوس کروائی تھی یوزنگ اے پیریلل پروسیسنگ، اس کے اندر ہمارے پاس شیئرڈ میموری پروگرامنگ آئی تھی یا شیئرڈ میموری پروسیسنگ آئی تھی کہ جس میں ہمارے پاس جو ایک اپلیکیشن ہے اس کو اگر ہم لوگ ملٹی تھریڈنگ کے اوپر کر لیں یا اس کی جو اپلیکیشن ہے اس کی پارٹیشننگ کر لیں اور دین اس پارٹیشن کو اس کور کے اوپر رن کریں، جیسے اس کیس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جتنی نمبر آف کوڈز ہیں اتنے ہم نے نمبر آف پارٹیشننگ یا تھریڈز بنا لیے، تو ہر جو پارٹ آف اپلیکیشن ہے وہ اپنی ایک کور کے اوپر رن ہو جائے گا، تو اوور آل جو ہمارے پاس اسپیڈ اپ ہوگا وہ کافی بہتر ہمیں اچیو کر مل جائے گا ایز کمپیئر ٹو اگر ہمارے پاس سنگل کور ہوتا۔ مگر اس میں بھی ہمارے پاس ایک ایشو یہ آتا ہے کہ ہم ایک لمٹ ہے، اس کے بعد نمبر آف تھریڈز اگر انکریز کریں گے تو ہمارا جو کمپٹیشنل اسپیڈ اپ ہے وہ اتنا زیادہ اچیو نہیں ہوتا، بلکہ ڈکریز ہونے لگ جاتا ہے بیسڈ آن کے جو سنکرونائزیشن کے میکانزمز یا جو کمیونیکیشن امنگ دا تھریڈز امنگ دا پروسیسرز وہ کافی انکریز ہو جاتی ہے، تو کمیونیکیشن ٹائم انکریز ہوتا ہے جس وجہ سے ہمارے پاس اوور آل اسپیڈ اپ جو ہوتا ہے وہ ڈکریز ہو جاتا ہے۔ تو اس کیس کے اندر ہم نے جو پروگرامنگ کی تھی وہ یوزنگ اے شیئرڈ میموری آرکیٹیکچر کی، جس میں ہمارے پاس جو میموری ہے وہ سنگل ہوتی ہے اور جو کورز ہیں وہ ملٹیپل ہوتی ہیں، وہ ایک ہی شیئرنگ کر رہی ہوتی ہیں اسی میموری کو، اسی میموری اسپیس کو۔ دین اس میں ہم نے اوپن ایم پی کی ایک ایگزامپل کے تھرو پروگرامنگ اس کی تھی، جس میں ہم نے ملٹی تھریڈنگ کی تھی۔ دین اس کے علاوہ ہم نے اس میں کریٹیکل سیکشنز وغیرہ، تو اس کیس میں بھی ہمارے پاس ایک کمیونیکیشن اوور ہیڈ کی وجہ سے جو ایک اسپیڈ اپ ہے وہ ایک لمیٹیڈ اماؤنٹ میں اچیو ہو سکتا ہے۔ دین اس کے بعد پھر ہم نے کورس کے اندر دیکھا تھا کہ ہم ڈسٹریبیوٹڈ میموری سسٹم پہ بھی اپنا آپ کو کمپیوٹیشنل ٹاسک کو شفٹ کر سکتے ہیں کہ جس میں جو پروسیسر ہیں وہ ہر کسی کی اپنی ڈیڈیکیٹڈ میموری ہوگی، دین وہ آپس میں جو کمیونیکیٹ کریں گے آن دا نیٹ ورک۔ تو اس میں بھی ہمارے پاس کچھ ایشوز آتے ہیں کہ ایم پی آئی جو ہے وہ جب ہم نے اس کو استعمال کیا تو اس میں ہمارے پاس اے سنکرونس اور سنکرونس میکانزم ہوتا ہے کہ جس میں ہمارے پاس جو کمپیوٹیشنل ٹاسک ہے وہ کافی آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے اور سنکرونس میکانزم میں بھی چل سکتا ہے۔ تو مگر نو ڈاؤٹ یہاں پہ بھی ہمارے پاس کافی اچھی کمپیوٹیشنل اسپیڈ اپ ملتا ہے، مگر اس کی بھی ہمارے پاس ایک لمٹ تھی، وہ ڈیپینڈ کر رہا تھا کہ آپ کے پاس جو نیٹ ورک ہے جس پہ ہم نے سارا کچھ کمیونیکیشن پہ ڈیپینڈ کرنا ہے وہ کتنا اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس پھر ایک اور
ٹیکنیک یا ایک اور آرکیٹیکچر ہمارے پاس اسٹارٹ ہوا جو کہ ایکسلریٹر بیس کمپیوٹنگ ہے. ایکسلریٹر جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو ایکسلریٹر ایک ایسا ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر پروگرام ہوتا ہے کہ جس کا مین فنکشن یہ ہوگا کہ اوور آل جو پرفارمنس ہے آپ کی اپلیکیشن کی یا جو کمپیوٹر کی اس کو انکریز کیا جائے. ٹھیک ہے. اور ایکسلریٹر کس طرح کا ہوگا؟ تو ایکسلریٹر اگر ہارڈ ویئر کی بات کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس جی پی یوز آ جائیں گے، یا جیسے ابھی ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایکسلریٹر ہوگا وہ ہمارے پاس جی پی یو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس کوئی ایف پی جی اے بھی بیس کٹ بھی ہو سکتی ہے، ڈی ایس پی بیس کٹ بھی ہو سکتی ہے. کوئی بھی ایسی چیز جس میں پیرلل پروسیسنگ کافی فاسٹر ہو وہ ہمارے پاس ایکسلریٹر کہلائے گا. اس میں کیا ہوگا کہ اس میں ہم لوگ ایک پی سی آئی ای کے تھرو اپنے ایکسلریٹر کو اٹیچ کریں گے. کمیونیکیشن اس کی ہوگی ود دا مین پروسیسنگ یونٹ اور یا جو ود دا مین میموری. وہاں سے ہم چیزیں کاپی کریں گے جو ہمیں کافی زیادہ ٹائم لے رہی ہوتی ہیں کمپیوٹیشن کے اندر، ان کو ہم لوگ ایکسلریٹر پر چلا لیں گے. باقی جو ہیں وہ سیکوینشل چلتی رہیں گی. تو اس طرح جو ہمارا ایکسلریٹر ہے وہ جو ایسے ریجن آف کوڈ جو کہ بہت زیادہ کمپیوٹیشنل انٹینسو ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ ایکسلریٹر پہ شفٹ کر دیں گے. باقی جو ہیں وہ مین وائل اپنے پیرل کے اندر چلتے ہیں یا جیسے وہ پروسیسنگ وہ کرتے رہیں گے. تو ایکسلریٹر کا کام کیا ہوگا کہ ایسے جو کمپیوٹیشنل ٹاسک جو کہ بہت زیادہ ٹائم لے رہے ہیں ان کو فاسٹر ایگزیکیوٹ کرے. یہ ہمارے پاس ہارڈ ویئر بیس سولوشن ہے. جو سافٹ ویئر بیس سولوشن ہے وہ اس ایکسلریٹر کی پروگرامنگ ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ایکسلریٹر سائنس اپلیکیشنز ہیں ان کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس جو مین سی پی یو ہے یہ ہمارے پاس لیفٹ سائڈ پہ جیسے آپ نے نظر آ رہا ہے مین جو سی پی یو ہے اس کے ساتھ اگر ہم لوگ جی پی یو کو ایڈ کر لیں. سی پی یو کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ملٹیپل کورز ہوتی ہیں اور دین اس کا گریڈک بنا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. یا یہ ہمارے پاس ریم ہوگی یہاں پہ. تو اس سی پی یو کے اندر ہمارے پاس چونکہ نمبر آف کوڈز بہت 18 تک جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم لوگ ہیزویل کی بات کر لیں تو اس کے علاوہ بھی مطلب 18-20 تک ہی ہمارے پاس کورز ہوں گی، جبکہ جی پی یو جو ہوتا ہے اس کے اندر 100 اینڈ تھاؤزنڈس آف کورز ہوتی ہیں. تو اس جی پی یو کو اگر ہم لوگ اس سی پی یو کے ساتھ اٹیچ کر لیں کیونکہ سی پی یو جو ہے وہ ہمارے پاس سیکوینشل ٹاسک کو بہت اچھی طرح ایگزیکیوٹ کر لیتا ہے اور فاسٹر کمپیوٹیشن ہوتی ہے. اور ایسے ٹاسک جو کہ پیرل کے اندر رن ہو سکتے ہیں یا بہت زیادہ کمپیوٹیشنل ٹائم لیتے ہیں ان کو ہم لوگ جی پی یوز کے شفٹ کر دیں. جی پی یو کی کورس بتا دیں وہ اپنی اس پہ کمپیوٹیشن کرے گا. تو اس طرح ان دونوں کی کمبینیشن سے ہمارے پاس ایکسلریٹر جو ہے وہ ہمارے پاس جی پی یو ہے. سی پی یو کے ساتھ اگر ہم لوگ ایکسلریٹر کو لگا دیں گے تو ہمارے پاس ایک ہیٹروجینس قسم کا سسٹم بن جائے گا کہ جو آپ کی اوور آل پرفارمنس کو انکریز کر دے گا. کیسے کرے گا کہ ہمارے پاس سپوز ایک اپلیکیشن کوڈ ہے جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک اپلیکیشن کوڈ ہے. اس میں کچھ پورشن آف کوڈ جو ہے وہ سیکوینشل ہیں اور کچھ جو ہے وہ کافی زیادہ ٹائم لیتا ہے اور وہ ہمارے پاس پیرل کے اندر ہم لوگ رن کرنا چاہتے ہیں. جو سیکوینشل کوڈ ہے وہ ہم لوگ سی پی یو پہ رن ہونے دیں گے، جبکہ وہ پورشن آف کوڈ جو کہ بہت زیادہ ٹائم لے رہا ہے اس کو ہم لوگ جی پی یو پہ شفٹ کر دیں گے ٹو پیرالائز اور دس کمپیوٹیشن انٹینسو فنکشنس. تو اس کو ہم لوگ جب جی پی یو شفٹ کریں گے تو جی پی یو اس کو فاسٹر کمپیوٹ کرے گا. باقی جو ریمیننگ پارٹ آف کوڈ ہے وہ ہمارے پاس سی پی یو پہ چلتا رہے گا. تو اس طرح ہمارے پاس اوور آل اسپیڈ اپ جو ہے وہ کافی زیادہ اچیو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کیسے اچیو ہوگا اس کو دیکھتے ہیں. اگر ہم لوگ سی پی یو اور جی پی یو کمپیئر کریں تو سی پی یو کے اندر بھی ملٹیپل کوڈ ہوتی ہیں مگر جی پی یو کے اندر ہنڈریڈس اینڈ تھاؤزنڈس آف کوڈز ہوتی ہیں. یوزلی اگر ہم لوگ آج کل کے جو جی پی یوز کی بات کریں اس میں تھاؤزنڈس آف کوڈ 48 کوڈ اس طرح تھاؤزنڈس آف کوڈز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. ہنڈریڈس آف کوڈز کے اندر بھی ہیں. تو جو جی پی یو ہے اس کی پیرالزم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو آپ کے پاس سی پی یو کے، کیونکہ اس کے اندر جو پیرل ٹاسک ہیں کافی اچھے طریقے سے رن ہو سکتے ہیں کافی کم ٹائم کے اندر. جبکہ جو سیریل کمپیوٹیشن کے لیے سی پی یو بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو ان دونوں کو اگر کمبائن کر لیں گے تو ہمارے پاس ایک ہیٹروجینس قسم کا سسٹم بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور ان دونوں کو کمبائن کرنے سے ہمارے پاس سیکوینشل پرفارمنس بھی بہتر ہو جائے گی اور پیرل بھی. تو اوور آل پرفارمنس ہمارے پاس دونوں کی بہتر ہو جائے گی. دونوں کمبائن کرتے ہیں ہمارے پاس کمپیوٹیشنل پاور ہے وہ انکریز ہو جائے گی. اگر ان دونوں کو کمپیئر کریں ذرا یہ جو آپ کو رائٹ سائڈ پہ گراف ایک نظر آ رہا ہے یہ والا، اس میں یہ جو کرو ہے یہ آپ کے پاس جی پی یو کی ہے اور یہ جو ہے یہ بھی جی پی یو کی کرو ہے. یہ جو گرین دو کروز ہیں، بلو والی جو کروز ہیں یہ آپ کے پاس سی پی یو کی ہیں. اچھا.
اور یہ ہمارے پاس یہاں پہ تھیوریٹیکل پیک پاور ہے، اور یہ ایکس ایکسس کے اوپر آپ کے پاس ریلیز ڈیٹ ہے اس جی پی یو اور سی پی یو کی. تو جب پہلا جو ملٹی کور جب ریلیز ہوا تھا تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس جی پی یوز بھی ریلیز ہونے لگے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سی پی یوز کی جو کمپیوٹیشنل پاور ہے وہ اتنی زیادہ انکریز نہیں ہوئی. جیسے اگر ہم لوگ بات کریں ہائیسٹ جو 2013 تک جو ہمارے پاس تھا وہ انٹل ہیزویل تھا اور انٹل ایس پی تھا. اس کی جو ہائیسٹ جو کمپیوٹیشنل پاور تھی وہ اراؤنڈ 800 گیگا فلاپس پر سیکنڈ تھی. جبکہ جو آپ کے پاس انویڈیا کا جی پی یو ڈی پی جو تھا وہ آپ کے پاس 1500 کے قریب 1200 گیگا فلاپس، اور جو جی فورس جی ٹی ایکس ٹائٹن ہے یا جی فورس جی ٹی ایکس 680 ہے وہ 3000 گیگا فلاپس کے اوپر پرفارمنس دیتا ہے. تو یہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ آلموسٹ 3 to 10 ٹائمز زیادہ ہمارے پاس پرفارمنس ملتی ہے ایز کمپیئر ٹو جب ہم لوگ جی پی یو پہ جاتے ہیں. تو جی پی یو کی جو پی پرفارمنس ہے وہ کافی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ہمارے پاس سی پی یو کی. اور یہ جو ہے پرفارمنس یہ صرف ان اپلیکیشنس کے لیے ہے جو پیرل کے اندر رن ہو سکتی ہیں. جیسے کوئی گرافک بیس اپلیکیشن ہے، جیسے گرافک کی ہمارے پاس یوزلی ایگزامپل گیمس کی لی جاتی ہے کیونکہ اس میں کافی گرافک انٹینسو ٹاسک یا گرافک انٹینسو اپلیکیشنز ہوتی ہیں. دین اس کے علاوہ کوئی سائنٹیفک اپلیکیشن ہو، جیسے ہمارے پاس مشین لرننگ کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں یوزلی کہ ہمارے پاس کوئی ماڈل ہوتا ہے، اس کو ہم نے کسی ڈیٹا سیٹ کے اوپر ٹرین کرنا ہوتا ہے. ٹریننگ کے لیے ہمارے پاس جو ڈیٹا سیٹ ہوتا ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے، اور اس ڈیٹا سیٹ کی پروسیسنگ اگر ہم لوگ جی پی یو کے اوپر کریں گے تو کافی جلدی ہو جاتی ہے اور ہمارا ماڈل بھی ایکوریٹلی ٹرین ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی اپلیکیشنز یا ایسی بہت سی اپلیکیشن ہیں جن کے لیے ہم لوگ ہائیلی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ جی پی یو کو یوز کریں. اور جی پی یو کی نمبر آف کورس زیادہ ہونے کی وجہ سے ہی اس کی جو پرفارمنس ہے وہ سی پی یو سے بہت ہائیر ہے. دین اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں جو ہمارے پاس انیشلی ہم نے کورس میں بھی دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو سپر کمپیوٹرز ہیں وہ یوزلی جی پی یوز کو یوز کرتے ہیں کیونکہ ادھر ہمارے پاس پرفارمنس جو ہے وہ کافی ہائیر ریکوائرڈ ہوتی ہے. ایک ایگزامپل بھی دیکھ لیتے ہیں سوالے سے. جو لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا وہ میٹرکس ایڈیشن والا، اس کو اگر ہم لوگ سی پی یو پہ رن کریں تو اپروکسیمیٹلی ہمیں 93 ملی سیکنڈ ملتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 ویکٹرس کو آپ نے ایڈ کرنا ہو. ٹھیک ہے، ویکٹر کا سائز بڑا ہو سکتا ہے اس کیس کے اندر، تو اس میں ٹپکلی ہمیں جو پرفارمنس ملتی ہے وہ 93 ملی سیکنڈ کی ملتی ہے. جبکہ اگر وہی ویکٹر ایڈیشن ہم لوگ جی پی یو پہ کریں تو اس میں ہمارے پاس کیونکہ جی پی یو کے اندر نمبر آف کوڈز بہت زیادہ ہیں، ادھر جو ہمیں جو کمپیوٹیشن جو ٹائم لگے گا وہ اراؤنڈ 4 ملی سیکنڈ ملے گا، مگر جو کمیونیکیشن ٹائم ہوگا امنگ دا کورس وہ 47 ملی سیکنڈ ہے. اوور آل جو ہے وہ 51 ملی سیکنڈ ہے. ٹھیک ہے، مگر کمپیوٹیشنل ٹائم کی اگر بات کریں تو 4 ملی سیکنڈ ہے. سی پی یو کا جو ہے وہ 93 ملی سیکنڈ ہے. تو 4 اگینسٹ 93 بہت ہیوج ڈفرینس ہے. مگر اگر اس کے اندر ہم لوگ اس کا جی پی یو کا کمیونیکیشن ٹائم بھی ملا لیں تو پھر بھی ہمارے پاس 91 ملی سیکنڈ بنتا ہے، جو کہ اراؤنڈ 2 ٹائمس لیسر ہے ایز کمپیئر ٹو سی پی یو کے. یہ تو ویکٹر ایڈیشن ہے. اگر اسی طرح کے ایگزامپل ہم لوگ میٹرکس ملٹیپلیکیشن دیکھیں اور میٹرکس کا سائز ہم لوگ انکریز کرتے جائیں، ٹھیک ہے، تو اس کیس میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو انیشیل سائز ہے 16 ہے، دین 32، دین 64 اینڈ دین 128 سائز رکھا گیا سی پی یو اور جی پی یو کا، سوری میٹریسز کا. تو ہمارے پاس جو کہ جب سائز بہت کم تھا 16 ایلیمنٹس کا صرف سائز تھا، تو سی پی یو کے اندر چونکہ کمیونیکیشن امنگ دا کورز اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو سی پی یو نے اس کو یہ آپ کے پاس یہاں پہ 2 طرح کا ٹائم ہے. ایک کمپیوٹیشنل ٹائم ہے جو اورنج میں ہے، اور جو بلو کے اندر ہے وہ ہمارے پاس کمیونیکیشن ٹائم ہے. جی پی یو کے اوپر اگر آپ بہت تھوڑا سا ٹاسک دیں گے تو اس میں کمیونیکیشن ٹائم بھی ہوگا پلس کمپیوٹیشن ٹائم بھی ہوگا. اس کو ملا کے ہمارے پاس اوور آل ٹائم بنے گا جو اس کیس کے اندر بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو سی پی یو کے. پھر جیسے ہی ہم نے سائز کو انکریز کیا تو یہ آلموسٹ برابر آ گئے، جی پی یو کا کمیونیکیشن پلس کمپیوٹیشن ٹائم اینڈ سی پی یو کا کمپیوٹیشن ٹائم. مگر جیسے ہی سائز اور انکریز ہوا تو جو سی پی یو ہے اس پہ کمپیوٹیشن ٹائم بہت زیادہ لگ رہا ہے کہ ایز کمپیئر ٹو جو جی پی یو کا کمیونیکیشن پلس کمپیوٹیشن ٹائم ہے وہ اس کا آلموسٹ ہاف ہے. ٹھیک ہے، وہ اراؤنڈ 0.25 ملی سیکنڈ ہے، اور جبکہ جو سی پی یو کا ہے وہ اراؤنڈ 4 ملی سیکنڈ ہے. تو جیسے ہی ہم نے سائز اور انکریز کیا تو جو سی پی یو کا جو ٹائم ہے وہ اراؤنڈ 3.5 ملی سیکنڈ تک پہنچ گئی، جبکہ جی پی یو پہ وہی ٹاسک سے رن ہو اس میں کمیونیکیشن اور کمپیوٹیشن ٹائم ملا کے
تو وہ اراؤنڈ 4.4 ملی سیکنڈ ہے، جو کہ اراؤنڈ 10 ٹائمز لیسر ہے ایز کمپیئر ٹو سی پی یو کے. تو ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے ٹاسک جہاں پہ بہت زیادہ ٹائم، بہت زیادہ سائز ہو جن کا، تو اگر ہم لوگ وہ جی پی یو پہ رن کریں گے تو اس کا ہمیں کافی بہتر پرفارمنس ملے گی ایز کمپیئر ٹو اگر وہی ٹاسک سی پی یو کے اوپر رن ہو رہے ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر بہت چھوٹے ٹاسک ہوں گے تو وہ ہمارے پاس سی پی یو کے اوپر اچھی طرح رن ہو جائیں گے ایز کمپیئر ٹو جی پی یو کے. تو اسی میں ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ایک لینرڈ جونز فلوئڈ کی سمولیشن، جس کے اندر 64,000 پارٹیکلز ہیں. وہ یہ سمولیشن کچھ اس طرح سے ہے. یہ آپ کے پاس ایک 3D اسکیئر بنا ہوا ہے، اس کے اندر 64,000 پارٹیکلز ہیں. دین یہ فلوئڈ سمولیشن ہے. اچھا، اس فلوئڈ سمولیشن کو اگر ہم لوگ سی پی یو کے اوپر رن کریں یا اور جی پی یو پہ رن کریں تو پرفارمنس ہمیں کس طرح کی ملتی ہے؟ تو کچھ اس طرح سے ہمارے پاس پرفارمنس ملتی ہے کہ ہمارے پاس اگر لیمپس یا ہوم کا ایک 1 سی پی یو کور ہو تو ادھر جو پرفارمنس ہے وہ 1x اور 1.5x ملتی ہے. اگر ہم لوگ 32 کورس تک چلے جائیں یا 64 کورس تک چلے جائیں، اگر 32 کورس پہ جاتے ہیں تو ہمیں جو پرفارمنس ملتی ہے سی پی یو سے وہ 43x ملتی ہے. ٹھیک ہے. یا اگر 64 کورس پہ چلے جائیں تو ہمیں 80x ملتی ہے پرفارمنس. اچھا، اگر یہی ٹاسک ہم لوگ جی پی یو کے اوپر رن کریں تو جو ہوم کا ٹیسلا والا، اگر ہوم کا یہ جو ٹاسک ہے ہوم بلو بینچ مارک، اگر اس کو ہم لوگ ٹیسلا کے اوپر رن کریں تو ٹیسلا S1070 کے اوپر رن کریں تو ہمیں اراؤنڈ 51x ملتی ہے پرفارمنس. ٹھیک ہے، جو کہ ابھی اسٹارٹنگ ہے. دین اگر جی ٹی ایکس انویڈیا 280 پہ رن کریں تو 66x. اگر جی ٹی ایکس 480 پہ رن کریں تو 117x، جو کہ 80x جو میکسیمم پرفارمنس 64 کور سی پی یو پہ مل رہی ہے اس سے کافی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو کمپٹیشن انٹینسو ٹاسک ہیں اس کے اوپر ہمارے پاس جی پی یو کافی بہتر پرفارمنس دے رہا ہے ایز کمپیئر ٹو سی پی یو کے. دین اگر ہم لوگ ان کا کمپیریزن ایک طرح سے کریں گے، جو ٹیسلا 10 سیریز جی پی یو ہے اس کو اگر ہم لوگ اے ایم ڈی اور زیون، جو انٹل زیون بہت اچھا پروسیسر ہے، یا اے ایم ڈی کا آپٹیٹرون جو پروسیسر ہے، اگر اس سے کمپیئر کریں تو ہمارے پاس جو زیون پروسیسر ہے انٹل زیون 3 گیگا ہرٹز والا، وہ اراؤنڈ 1300 میگا فلاپس پر سیکنڈ پرفارمنس دیتا ہے. اے ایم ڈی کا اراؤنڈ 1600 میگا فلاپس پر سیکنڈ دیتا ہے. جبکہ جو ٹیسلا 10 سیریز جی پی یو ہے وہ ہمارے پاس 64,000 میگا فلاپس پرفارمنس ہمیں اچیو کر سکتا ہے. تو یہ جو ہے وہ اراؤنڈ 64 ٹائمز زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے پاس اے ایم ڈی آپٹیٹرون یا انٹل زیون سے. ٹھیک ہے. دین ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے وہ جو تھیوریٹیکل چیز ہے نا. اگر ہم نے جو ہماری اپلیکیشنز ہیں ان کو ہم نے ایکسلریٹ کرنا ہو، ایک اپلیکیشن ہے آپ کے پاس، سپوز گیمز کی ایک اپلیکیشن ہے یا ایک مشین لرننگ کا آپ نے ایک ٹریننگ کرنی ہے ماڈل کو، تو وہ جو آپ کے پاس اب اپلیکیشن ہے اس کو ہم لوگ ایکسلریٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پہلی چیز جو ہم لوگ اب نیکسٹ لیکچر کے اندر دیکھیں گے وہ ہوگی تھرو لائبریریز ہم لوگ جو ایکسیلیٹر کی پروگرامنگ ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا جو ہمارے پاس جی پی یو ہے اس کی پروگرامنگ. دین ہمارے پاس پروگرامنگ لینگویجز ہیں اور اوپن اے سی سی ڈائریکٹیوز ہیں جو کہ ایزیلی ایکسلریٹ کرتی ہے ہمارے پاس اپلیکیشنس کو. ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ لیکچر کے اندر دیکھیں گے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو لائیو سیشن کے اندر آپ نے لازمی پوچھنا ہے. اور آپ نے جو اس سے پچھلے والے لیکچرز ہیں ڈسٹریبیوٹر میموری کے اور شیئرڈ میموری کے، ان کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ لیکچر کافی اچھی طرح سے آگے آنے والے سمجھ آ جائیں. اسپیشلی جو ایم پی آئی کے ہیں وہ آپ نے لازمی دیکھ لینے ہیں لیکچر، تاکہ آپ کو یہ جو ابھی ہم لوگ جی پی یو کی کمپیوٹنگ کے اوپر بات کریں تو یہ آپ کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ دوبارہ ریوائز ہو جائے. آئی ہوپ کہ آپ کا جو بھی سوالات ہوں گے ان کو پھر ہم لوگ انشاءاللہ لائیو سیشن کے اندر انٹرٹین کریں گے. اوکے. اللہ حافظ فار دا ناؤ.